بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 102 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم 10ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے لے کے 56 تک شامل ہوں گے، جبکہ سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 147 سے لے کے 157 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ تم نے جو چیز بھی غنیمت کے طور پر حاصل کی، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس میں سے 5واں حصہ، تو بے شک اس میں سے 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سورہ انفال میں چونکہ زیادہ تر تبصرہ اور حالات کا تذکرہ جنگ بدر کا ہے، ابتدائی ہو رہی ہے یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہاں اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، اب اس کی آگے تقسیم بیان کی جا رہی ہے۔ ان کنتم، اگر تم آمنتم باللہ، ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا، اور اس وحی پر یا اس نصرت پر جو ہم نے اتاری علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر باہم آمنے سامنے ہوئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اذ انتم، یاد کرو جب تم بالعدوۃ الدنیا، وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ یعنی کفار دور کے کنارے پر تھے، والرکب، جب کہ قافلہ یعنی قریش کا تجارتی قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے کی طرف تھا، ولو تباعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ بھی کر لیتے، یعنی مقررہ وقت طے کر کے وعدہ بھی کر لیتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو مقررہ وقت پر پہنچنے میں ضرور تم اختلاف کرتے، لاختلفتم، ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، مقررہ وقت پر پہنچنے میں، ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ چکا دے اس معاملے کو، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکٹھا کر دیا، یعنی ایک خاص وقت پر، ایک خاص جگہ پر، تاکہ اللہ تعالیٰ چکا دے اس معاملے کو، کانا مفعولا، جو تھا ہو کر رہنے والا، لیہلک من ہلک، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو، عن بینۃ، واضح دلیل کے ساتھ، ویحییٰ من حی، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے، عن بینہ، واضح دلیل کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ لِيَعْلَمَ مَنْ هَلَكَ سے مراد کفار مشرکین، وَيَخْشَىٰ مَنْ حَيَّ سے مراد اہل ایمان۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب وہ لوگ دکھائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، فی منامک قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کم کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر وہ دکھاتا آپ کو وہ لوگ، کثیراً، زیادہ کر کے، کثرت میں، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں یقیناً تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں باہم جھگڑتے، تنازع پیدا کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم، بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی بات کو۔ بَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائے وہ لوگ، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب کہ تم دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا،
تمہاری نظروں میں کم کر کے، یعنی ان کو کم کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو کم کر کے دکھایا ان کی نظروں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ نمٹا دے اس کام کو، كَانَ مَفْعُولًا، جو کہ ہو کر رہنے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو کسی لشکر سے، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تنازعوا، اور باہم جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، یعنی تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو خرجوا، نکلے، من دیارہم بطرا، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی لوگوں کو روکتے تھے۔ واللہ بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں محیط، احاطہ کیے ہوئے۔ وَإِذْ لَهُمْ، اور جب خوشنما کر دیے ان کے لیے، الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال، وقال، اور کہا، یعنی اس نے ان سے کہا، لا غالب لکم، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے تم پر، الیوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے، یعنی آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وانی، اور بے شک میں، جار لکم، تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما، پھر جب، تراءت الفئتان، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، یعنی لشکر اہل ایمان اور لشکر کفار، نقص علی عقبیہ، تو وہ بھاگا الٹے پاؤں، وقالا، اور کہا، یعنی مشرکین سے کہا، انی بریء منکم، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، لا تعلق ہوں، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، وہ کچھ جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری تھی، غرہ، کہ دھوکے میں ڈالا ہے، ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے، یعنی اہل ایمان کے بارے میں نعوذ باللہ وہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کر رہے تھے۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب، حکمت والا ہے۔ ولو تری، کاش تم دیکھتے، اذ یتوفی الذین کفروا، جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب قبض کرتے ہیں فرشتے جان ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یضربون، مارتے ہوئے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور یہ کہتے ہیں کہ اب چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یعنی جہنم کا عذاب، ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اعمال آگے بھیجے ہیں، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیس، نہیں ہے، بظلام للعبید، ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، یعنی ان کا انجام وہی ہے جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، بڑی قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔
ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکو، نہیں ہے، مغیرن نعمتن، بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے کی ہو، علی قوم، کسی قوم پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یغیرو، وہ تبدیل کر لیں، ما بانفسہم، خود اپنی حالت کو، یعنی یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے خود اپنی حالت کو بدل لیں، یعنی اس نعمت کا استحقاق ختم کر دیں، اس نعمت کی محرومی کا استحقاق ثابت کر دیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، یعنی ان کا انجام، ان کفار کا انجام وہی ہوگا، قریش مکہ کا انجام وہی ہوگا جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب لوگ ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پر۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جانداروں سے بدترین وہ ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، الذین عاہدت منہم، ان لوگوں میں سے جن سے آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا، ثم ینقضون، پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر بار، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے، یعنی اپنے اس فعل کے انجام سے نہیں ڈرتے۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا یہاں سبق مکمل ہوا۔ ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے لے کے 56 تک، یعنی کل 16 آیات کا مطالعہ کیا۔ ان 16 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 346، جبکہ تذکیر القرآن میں نمایاں کیے گئے الفاظ، نیلے رنگ میں نمایاں کیے گئے الفاظ کی تعداد جو پہلی بار ہمارے اس سبق میں ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی تعداد صرف 37 ہے۔ گویا 309 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ان 37 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 74 الفاظ کا مزید اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 51,897 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.86% بنتا ہے، یعنی تقریباً 57% الفاظ ہم 10ویں پارے کے پہلے سبق تک قرآن حکیم کے کل الفاظ توفیق ربانی سے کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت و کرم سے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس کے عملی تقاضے کے طور پہ روزانہ صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائیں اور قرآن حکیم کے فہم کو عام کرنے کا ذریعہ بنا دیں۔ ہمارے والدین، اساتذہ، آباء و اجداد، ہمارے تمام متعلقین، وابستگان، محسنین، اس کار خیر میں تعاون کرنے والے، ہماری اولادیں، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں پہ اپنی رحمتیں فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔